أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اما پارا کی سورۃ اللہب، تو اسی سورۃ اللہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی ام جمیلہ کو بددعا دی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب پہلی وحی کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو دین سمجھائیں، ان کو دین کی دعوت دیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا جبل پر چڑھ کر اپنے قوم کو بلایا اور اس وقت قوم کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایک خبر بتاؤں کہ دشمن تم پر حملہ ہونے والا ہے، صبح شام تم پر ٹوٹ پڑ سکتا ہے، کیا تم میری بات کو تصدیق کرو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر بولا ہاں بالکل۔ تو اسی وقت ابو لہب نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اور اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تباہ ہو جائیں آپ، برباد ہو جائیں، آپ نے اسی وجہ سے ہمیں جمع کیا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی اس نے جسارت کی۔ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائیں، وتب اور تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ۔ نا اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کی تباہی کا وقت آیا پھر نہ اس کو اس کا مال کام آیا، وما کسب اور جو اس نے جمع کر کے رکھا جمع پونجی بھی اس کے کام آئے۔ غزوہ بدر کے 7 دن کے بعد طاعون کی وبا پھیلی تو اسی وبا کا اثر ابو لہب کو ہو گیا۔ پھر گھر والوں نے اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا تاکہ اس کی بیماری کا بیماری دوسرے لوگوں کو نہ لگ جائے، متعدی نہ ہو جائے۔ جب اس کی فوتگی ہوئی 3 دن تک اس کی لاش ایسی پڑی رہی، اس کے بعد مزدوروں کے ذریعے اس کی لاش کو ایک کھڈے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت بن گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ طاعون کی بیماری کے اندر ختم ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن ہوگا، ان قریب ایک بھڑکتی شعلہ زن آگ میں یہ داخل ہوگا۔ ایک طرف یہ خود، وامرأتہ حمالۃ الحطب، دوسری طرف اس کی بیوی ام جمیلہ جس کا اصل نام اروا ہے اور اس کی کنیت ام جمیل ہے۔ تو یہ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور دین اسلام سے بیدار تھی، کوشش کرتی تھی کہ دین اسلام کے لوگوں کو تنگ کرنا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گئے جو اپنے سر پر کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں لے کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر پھینک دیا کرتی تھی تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گردن میں ایک لپٹی ہوئی رسی ہو۔ ابھی اس کی بیوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کی بیوی جب مالدار ہونے کے باوجود بھی جب جنگل سے اپنے باغبانوں سے آتی تھی تو کانٹے جھاڑی دار یہ اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اور مفسرین نے دوسرا اس کا یہ نقطہ بھی لکھا ہے اس کی تشریح، حمالۃ الحطب کا مطلب ایسی باتیں کرنا جس میں دشمنی پیدا ہو، چغل خوری کرنا، کہ مسلمانوں کے خلاف یہ چغل خوریاں کرتی تھی، بات بڑا بڑا کر پیش کرے تاکہ لوگوں کے دل میں
دین اسلام کی حقارت اور یہ حقارت پیش کرے تو لوگوں کو دین اسلام سے دور کرے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ پھر کیا ہوا، فی جیدہا حبل من مسد، تو وہ جب جنگل سے آ رہی تھی، باغ بانو سے آ رہی تھی، تو اس کے گردن میں ایک رسی تھی اور اسی رسی میں پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی فوتگی ہو گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو یہ پورا جو ہے قرآن کریم کا سبق ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، کتنا بھی